السلام علیکم۔ لبنہ اردو اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ آج ہم اپنی کلاس میں او لیول سلیبس اے 3247 کی ایک دلچسپ نظم ایبسٹریکٹ آرٹ پڑھیں گے۔ سید محمود جعفری کا کلام ایبسٹریکٹ آرٹ ایک بہت ہی اچھوتا اور ایک بہت ہی مختلف ان کی ایک نظم ہے جس میں تجریدی آرٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آرٹ یا مصوری ایک ایسا شاہکار ہوتا ہے جس میں تصنیف کرنے والا، جس میں مصور اپنے خیالات، اپنے جذبات اور احساسات کا بڑی خوبصورتی سے اظہار کرتا ہے، اور جب وہ آرٹ کا شاہکار دنیا کے سامنے آتا ہے تو وہ اپنی خوبصورتی اور اچھوتے پن سے نہ صرف لوگوں کو متاثر کرتا ہے بلکہ یہاں پہ شاعر کا جانا ایک ایسی نمائش میں ہوا جہاں انہیں تجریدی آرٹ سے سابقہ پڑا، اور جہاں انہوں نے تجریدی آرٹ کو دیکھا اور جو ان کے احساسات و خیالات ہیں وہ انہوں نے اپنی اس نظم میں بیان کیے ہیں۔ پہلے ہم اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ جو طلبہ الفاظ کو صحیح تلفظ میں جن کو دشواری پیش آتی ہے وہ ایک دفعہ اس کا صحیح تلفظ سن لیں۔ ایبسٹریکٹ آرٹ کی دیکھی تھی نمائش میں نے، کی تھی ازراہ مروت بھی ستائش میں نے، آج تک دونوں گناہوں کی سزا پاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ کیا دیکھا تھا تو شرماتا ہوں، صرف کہہ سکتا ہوں اتنا ہی وہ تصویریں تھیں، یار کی زلف کو سلجھانے کی تدبیریں تھیں، ایک تصویر کو دیکھا جو کمال فن تھی، بھینس کے جسم پر ایک اونٹ کی سی گردن تھی، ٹانگ کھینچی تھی کہ مسواک جسے کہتے ہیں، ناک وہ ناک خطرناک جسے کہتے ہیں، نقش محبوب مصور نے سجا رکھا تھا، مجھ سے پوچھو تو تپائی پہ گھڑا رکھا تھا، یہ سمجھنے کو یہ آرٹ کی کیا منزل ہے، ایک نقاد سے پوچھا جو بڑا قابل ہے، مجھ سے کہتا تھا لکیروں میں بھی رانائی ہے، میں یہ کہتا تھا کہ ناقص میری بینائی ہے، بولی تصویر جو میں نے اسے الٹا پلٹا، میں وہ جامہ ہوں کہ جس کا نہیں سیدھا الٹا، اس کو نقاد تو ایک چشمہ حیران سمجھا، میں اسے حضرت مجنوں کا گریباں سمجھا، ایک تصویر کو دیکھا کہ یہ کیا رکھا ہے، ورق صاف پہ رنگوں کو گرا رکھا ہے، آڑی ترچھی سی لکیریں تھیں وہاں جلوہ فگن، جیسے ٹوٹے ہوئے آئینے پہ سورج کی کرن، تھا کیوبزم میں کاغذ پہ جو ایک رشک قمر، مجھ کو اینٹیں نظر آتی تھیں اسے حسن بشر، بولا نقاد نظر آتے یہی کچھ ہم تم، خلد میں حضرت آدم جو نہ کھاتے گندم، ایبسٹریکٹ آرٹ بہرحال نمایاں نکلا، قیس تصویر کے پردے میں بھی عریاں نکلا، وہ خد و خال کے ثانی نہیں جن کا کوئی، بات یہ بھی ہے کہ ملتا نہیں رنگوں کا مزاج، دیر تک بحث رہی اس میں اور مجھ میں جاری، تب یہ ثابت ہوا ہوتی ہے یہ ایک بیماری، اس کو کیوبزم کا آزار کہا کرتے ہیں، اس کے خالق جو ہیں بیمار رہا کرتے ہیں، ایبسٹریکٹ آرٹ کے ملبے سے یہ دولت نکلی جس کو سمجھا تھا اناناس وہ عورت نکلی، اس نمائش میں جو اطفال چلے آتے ہیں ڈر کے ماؤں کے کلیجے سے چمٹ جاتے ہیں، ایبسٹریکٹ آرٹ کا ایک یہ بھی نمونہ دیکھا، فریم کاغذ پہ تھا، کاغذ جو تھا سونا دیکھا، وہ ہمیں کیسے نظر آئے جو مقسوم نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہے پر ہمیں معلوم نہیں، ڈر سے نقادوں کے اس آرٹ کو یوں سمجھے تھے ہم، شاہد ہستی مطلق کی کمر ہے عالم، الغرض جائزہ لے یہ کیا ہے انصاف، آج تک کر نہ سکا اپنی خود میں معاف، میں نے یہ کام کیا سخت سزا پانے کا، یہ نمائش نہ تھی ایک خواب تھا دیوانے کا، کیسی تصویر بنائی میرے بہلانے کو، اب تو دیوانے بھی آنے لگے سمجھانے کو۔ تو یہ ایک طنز و مزاح سے بھرپور یہ نظم ہے، میں نے آپ کو اس کو پڑھ کے سنایا تو آپ کو ان کے اشعار جو ہیں وہ سمجھ آئے ہوں گے۔ اب ہم اس کی تھوڑی سی تشریح کر لیتے ہیں۔ سید محمد جعفری کے بارے میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں، ان کی
انداز کلام پہ، تو وہ طنز و مزاح اور لطیف شگفتہ شاعری کے میں ایک مخصوص اسلوب کے حامل تھے۔ وہ معاشرتی، سماجی، سیاسی، معاشی غرض کے زندگی کے ہر شعبے میں اصلاحی و انقلابی تبدیلی کے خواہاں تھے۔ ان کے کلام سادہ ضرور مگر طنز کا نشتر لیے نہایت شگفتہ انداز میں معاشرتی خرابیوں کی، خامیوں کی نہ صرف نشاندہی کرتا ہے بلکہ اصلاح کا حل بھی تجویز کرتا ہے۔ مختلف ان موضوعات پر جو ان کی نظمیں ہیں وہ کسی نہ کسی معاشرتی خرابی کی طرف اشارہ کرتی نظر آتی ہیں، اور نہ صرف وہ اس کا اشارہ کرتے ہیں، اس کی نشاندہی کرتے ہیں، بلکہ اس میں چھپے ہوئے کہیں نہ کہیں اس کا حل بھی تلاش کرتے ہیں۔ نصاب میں شامل نظم ایبسٹریکٹ آرٹ میں معاشرتی بگاڑ کی نشاندہی وہ انتہائی ماہرانہ انداز میں کرتے ہیں۔ آرٹ کی شکل کی عکس بندی جس انداز میں کی گئی ہے اس نے مغربی کلچر کے منفی اثرات اور اندھی تقلید کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ دیکھیے، مسلمان جو تھے وہ اپنی فن مصوری، فن خطاطی اور دوسرے بے پناہ خوبصورت آرٹ کی وجہ سے مشہور ہے، چاہے وہ مغلائی آرٹ ہو، چاہے وہ خطاطی ہو، چاہے وہ مصوری ہو۔ لیکن ہم اپنے آبا و اجداد کی خوبیوں کو، ان کی مصوری کی پہچان کو بھول کے کس طرف چل نکلے ہیں؟ ایک سو کالڈ ایک نہ سمجھ میں آنے والا آرٹ جسے تجریدی آرٹ یا ایبسٹریکٹ آرٹ کہا جاتا ہے۔ اور پھر وہ اپنی اس نظم میں مختلف جو شاہکار انہیں اس نمائش میں نظر آئے اس کے بارے میں کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایبسٹریکٹ آرٹ میں نہ صرف جا پہنچے بلکہ ازراہ مروت جیسے مروتاً لوگ جو ہیں، مہمان جو ہیں، وہ میزبان کی یا کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں، اس طرح سے جب وہ گئے ہیں تو انہیں ازراہ مروتاً اس کی تعریف بھی کرنی پڑی۔ ایبسٹریکٹ آرٹ کی دیکھی تھی نمائش میں نے، کی تھی ازراہ مروت بھی ستائش میں نے۔ جب آپ اس کا جواب لکھیں گے، اس نظم کے بارے میں کوئی بھی سوال آئے گا، تو جس طرح سے پہلے میں نے سید محمد جعفری کے تھوڑا سا انداز کلام بتایا ہے اور ان کا تعارف کرایا ہے، اس کے بعد جب آپ اس نظم کو بیان کرنا شروع کریں گے تو آپ تھوڑی دیر کے بعد ہر پیراگراف کو بیان کرنے کے بعد ریفرنس کے طور پہ کوئی نہ کوئی شعر لکھیں گے، جس طرح سے ابھی میں نے تھوڑا سا اس کا نظم کا تعارف کرا، اور پھر اس کے بعد پہلا والا جو شعر ہے آپ اس کو اس کے حوالے کے طور پہ لکھیں گے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ مصوری کی ایسی نمائش میں تھے جہاں تعریف کرنا بہت ہی مشکل تھا، لیکن وہ مجبور تھے، اور چونکہ ازراہ مروت انہوں نے تعریف کی تھی اور اس کو وہ اپنے دل میں وہ اس بات پہ پشیماں بھی ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس نمائش میں کوئی بھی شاہکار، کوئی بھی تصویر تعریف کے قابل نہیں۔ جو چیز آپ کو سمجھ ہی نہ آئے یا جس چیز سے آپ متفق ہی نہ ہو یا جو چیز آپ کو متاثر ہی نہ کر سکے، اس کی تعریف کرنا ان کے خیال میں جھوٹ ہے، منافقت ہے، اور وہ اس بات سے شرمندہ ہیں۔ حالانکہ یہ بات انہوں نے منافقت کی وجہ سے نہیں کی بلکہ ایک ازراہ مروت انہوں نے کی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں کسی تصویر میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جو کسی کو بھی متاثر کر سکے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آج تک دونوں گناہوں کی سزا پاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ کیا دیکھا تھا تو شرماتا ہوں۔ یہاں وہ اسی بات کو جو میں نے کہا کہ وہ اس بات کو منافقت سمجھتے ہیں، جھوٹ سمجھتے ہیں، آپ اسی بات کو یہاں پہ بیان کریں گے یا اس کی وضاحت کریں گے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ اور منافقت اس بات کی اس وجہ سے کریں کہ جو ان کے خیالات تھے مختلف شاہکار کے بارے میں، کہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بھینس کے جسم پہ ایک اونٹ سی گردن بنائی ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ تصویروں میں شاہکار میں کہیں توازن انہیں محسوس نہیں ہوتا، جہاں وہ کوئی چیز دیکھنا شروع کرتے ہیں تو اچانک جو ہے وہ چیز جو ہے وہ کسی ایسی چیز میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے جس کا اس سے کوئی موازنہ یا مطابقت ہوتی نہیں ہے۔ کسی کا جسم بھینس کا
طرح بنایا ہوا ہے، اور پتلی لمبی سی انہوں نے اونٹ کی سی گردن بنائی ہوئی ہے جو کسی طرح سے ان کو سمجھ میں نہیں آتی، اور مروتاً وہ اس کی تعریف کرتے چلے جاتے ہیں۔ نمائش میں وہ کہتے ہیں کہ انتہائی بھدی اور نامناسب تصویروں کو بھی شاہکار تصویر قرار دینا ان کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن وہ مجبور تھے، کیونکہ یہ صرف ان کی اپنی رائے نہیں تھی بلکہ وہاں موجود جو دوسرے ناظرین تھے وہ بھی ان کو خوب سراہ رہے تھے، اور جب کسی ایک مشہور ناقد سے جو ان کے خیال میں خاص عقل مند تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ یہاں پہ ناقد کہتے ہیں کرٹک کو، کہ جب وہ اس ناقد سے پوچھیں گے تو وہ ضرور اس میں تنقید اور اس کا پہلو جو اس کا کام ہے کرٹیسزم کا، تنقید کا، تو کہ وہ اپنی کوئی نہ کوئی جو اس میں خامی اسے نظر آتی، جو شاعر کو نظر آ رہی تھی، اس پہ وہ اپنی خیالات کا ضرور اظہار کرے گا، لیکن یہاں پہ بھی اس نے انہیں مایوس کیا۔ اور اس کا ریفرنس میں آپ یہ دے سکتے ہیں کہ یہ سمجھنے کو کہ یہ آرٹ کی کیا منزل ہے، ایک نقاد سے پوچھا جو بڑا قابل ہے، مجھ سے کہتا تھا لکیروں میں بھی رانائی ہے، میں یہ کہتا تھا کہ ناقص میری بینائی۔ جب انہوں نے نقاد سے اس حوالے میں بات کرنی چاہیے تو اس نے انہیں سمجھانے کے لیے کہا کہ یہ تو بڑی ہی زبردست نمائش ہے، اور دیکھو لکیروں میں بھی خوبصورتی نظر، اگر آڑی ترچھی لکیریں نظر آ رہی ہیں اور آپ اس بات کو نہیں اس تصویر کو نہیں سمجھ پا رہے تو ان لکیروں کو دیکھیے، اس میں بھی بڑی خوبصورتی ہے۔ اور پھر جب انہوں نے اس نقاد کا یہ جواب سنا تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ شاید میری ہی بینائی میں کوئی کمزوری ہے، اور اب میں ان چیزوں کو مجھے وہ نہیں آ پا رہی جو آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اس نمائش میں کچھ بچے بھی تھے جو اپنی ماؤں کے ساتھ چلے آئے تھے، اور چونکہ ہر شاہکار اتنا خوفناک اور عجیب و غریب تھا اور اتنا نامناسب اور انوکھا تھا کہ جو چھوٹے بچے تھے وہ ڈر کے ماؤں سے چمٹ گئے تھے، اور وہ خوف زدہ تھے کہ وہ انہیں دیکھنے کو کیا مل رہا ہے۔ کہ بچوں کے لیے یہ سب برداشت کرنا بڑا ہی مشکل کام تھا، اور وہ سہم گئے تھے کہ ایسی بھی شاہکار دنیا میں یا ایسی بھی چیزیں ہیں جو عام روزمرہ زندگی میں انہیں نظر نہیں آتی، لیکن اس نمائش میں انہیں دیکھنا پڑتی ہیں۔ اور اس کے ریفرنس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ اس نمائش میں جو اطفال چلے آتے ہیں ڈر کے ماؤں کے کلیجے سے چمٹ جاتے ہیں۔ اچھا، اب جب آپ مختلف اشعار اور اس پورے نظم کا خلاصہ اپنے جواب میں تحریر کریں گے، اس کے بعد آخر میں آپ کو جیسے اس پیٹرن ہوتا ہے سوال کو، کسی بھی سوال کو تحریر کرنے کا، تو آخر میں آپ اس پیغام کو، اس اپنے تجزیے کو بیان کرتے ہیں کہ آخر اس مضمون میں یا اس نظم میں کون سی ایسی بات ہے جس کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یا ہم اس کو پڑھ کے ہم کس بات کو سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو جہاں اس تجریدی آرٹ کے بارے میں مختلف باتیں بیان کری ہیں انہوں نے، اور اپنے خیالات اور احساسات بیان کیے ہیں، وہاں انہوں نے اپنے کلام میں نوجوان نسل کو اپنی اقدار اور اپنے کلچر، اپنی ثقافت کا چہرہ دکھانے کی کوشش کی ہے۔ زندگی کے تلخ حقائق اور معاشرتی بگاڑ کی نشاندہی انتہائی ماہرانہ انداز میں کرتے ہیں کہ وہ مسلمان جو مصوری، خطاطی اور فنون لطیفہ کے عروج پر نظر آئے اور دنیا ان کے کمالات سے، ان کے ماہرانہ، ان کی شاہکار سے متاثر و معترف نظر آئی، آج وہ کس کی تقلید کے پیچھے بھاگتے ہیں، آج وہ کس فن کو، اپنے عظیم آبا و اجداد کے فن کو چھوڑ کر کس فن کو اپنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اور وہ آبا و اجداد کی میراث جو ان کی پہچان تھی، مغلیہ آرٹ لے لیجئے، خطاطی لے لیجئے اور فن مصوری لے لیجئے، جہاں مسلمان اپنے عروج پر نظر آتے ہیں، آپ نوجوان نسل کی نظر میں، ان کے دلوں میں آج اس کمال فن کی کوئی قدر نہیں ہے، اور وہ اس کو بھول کر اس راستے کو اپنا رہے ہیں جو ان کے شایان شان نہیں۔ کہیں کسی صورت تجریدی آرٹ آپ کی جو فن مصوری جو مسلمانوں کی پہچان تھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اسی پیغام کو انہوں نے بڑے ہی خوبصورت اور
طنز کے اور مزاح کے انداز میں پیش کیا ہے، اور وہ اس لیے کہ ہنسنے مسکرانے کے عمل اگر انسان میں اعلیٰ اخلاقی معاشرتی ادب بھی پیدا کرے، آداب پیدا کرے، تو یہ کارنامہ بے مثال ہوتا ہے۔ اور اسی راستے کو اپناتے ہوئے سید محمد جعفری طنز و مزاح میں بڑی ہی گہری بات کر جاتے ہیں اور بڑے ہی گہرے مسائل کو بڑی ہی خوبصورتی سے بیان کر جاتے ہیں۔ تو آخر میں آپ اس شعر پر اپنے جواب کا اختتام کریں گے۔ کیسی تصویر بنائی میرے بہلانے کو، اب تو دیوانے بھی آنے لگے سمجھانے کو۔ امید کرتی ہوں کہ وہ طلبہ جنہوں نے ایبسٹریکٹ آرٹ کے لیے مجھ سے فرمائش کی تھی کہ اس کا لیکچر بنایا جائے، وہ اس سوال کو سمجھ چکے ہوں گے، اور جس طرح سے اس کو آپ نے تحریر کرنا ہے وہ بھی آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ کے لیے معاون و مددگار ثابت ہوگا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے، اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو امتحانات میں کامیاب کرے۔